عورت کی کوئی فلسفی نہیں ہے، کبھی یہ گھر کے ملازم کو دل دے بیٹھتی ہے، کبھی بادشاہ کو بھی خاطر میں نہیں لاتی۔ ایک پڑھے لکھے سلجھے ہوئے مرد کو نظر انداز کر کے ایک عام سے انسان کو منظور نظر بنا لیتی ہے، اور اگر بسنا چاہے تو جھونپڑی میں بھی خوش رہتی ہے، نہ بسنا چاہے تو محلوں کو بھی لات مار دیتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ضروری نہیں کہ ٹائم پاس کچھ دنوں کا ہو، کچھ لوگ 1 سال، 2 سال اور 3-4 سال بھی ٹائم پاس کرتے ہیں، اور اتنی مہارت سے کرتے ہیں کہ ان کا ساتھ بیتا گیا ایک ایک پل آپ کو سچ لگتا ہے، کیونکہ آپ ان پر یقین کرتے ہیں۔ اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جائے نماز پر سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ بھی نہ بولے، تب بھی وہ رب کچھ لمحوں بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید مت ہو، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا۔ عورت کبھی دھوکہ نہیں کھاتی، بلکہ اپنی آنکھیں بند کر کے خود اپنے آپ کو دھوکہ دیتی ہے، کیونکہ عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نیت اور نظر کو پہچاننے کی اتنی تیز حس رکھی ہے جو دنیا کی کسی اور مخلوق میں نہیں۔ مرد ساری زندگی میں صرف ایک عورت کے لیے خود کو بدلتا ہے، اور اگر وہ آپ کے ساتھ رہتے ہوئے بھی خود کو نہیں بدلتا تو پھر یقین رکھیں کہ آپ وہ عورت نہیں ہیں۔ دکھ کا کوئی پیمانہ نہیں ہوتا کہ ماپ لیں کون سا دکھ بڑا ہے کون سا چھوٹا۔ ہر دکھ کی اپنی جگہ ہوتی ہے، اور ہر شخص کو اپنا دکھ زمین و آسمان سے بڑا لگتا ہے۔ گناہ گونگے نہیں ہوتے، جب بھی انہیں موقع ملتا ہے وہ مکافات عمل کی لاٹھی ہاتھ میں پکڑے ایک دم ہی اس انسان کے سر پر آن برستے ہیں۔ یہ وہ خدا کی لاٹھی ہوتی ہے جو بے آواز ہوتی ہے، لیکن انسان کی ہوش لمحوں میں ٹھکانے لگا دیتی ہے۔ محبت میں خاموشی کا مطلب ساتھ چھوڑنا نہیں ہوتا، بس وہ لوگ کچھ پل کے لیے خاموش ہو کر آپ کے دیے ہوئے دکھ کو سہ رہے ہوتے ہیں۔ عورت کی کوئی فلسفی نہیں ہے، کبھی یہ گھر کے ملازم کو دل دے بیٹھتی ہے، کبھی بادشاہ کو بھی خاطر میں نہیں لاتی۔ ایک پڑھے لکھے سلجھے ہوئے مرد کو نظر انداز کر کے ایک عام سے انسان کو منظور نظر بنا لیتی ہے، اور اگر بسنا چاہے تو جھونپڑی میں بھی خوش رہتی ہے، نہ بسنا چاہے تو محلوں کو بھی لات مار دیتی ہے۔ جو عورت تمہیں مسترد کرے اس کے ساتھ صرف 2 کام کر لیں، وہ تمہیں قبول کر لے گی۔ نمبر 1، اس کی نفرت کے باوجود اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرو۔ نمبر 2، ہمیشہ اس کے بھلے اور اس کی مدد کے لیے پہلے صف میں کھڑے ہو جاؤ۔ من کی میل ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنی میں کو ختم کرو، اور میں کو ختم کرنے کے لیے عاجز بننا ضروری ہے، اور عاجز بننے کے لیے ضروری ہے کہ تو اپنے آپ کو بھول جا کے تو کیا ہے۔ بس اتنا یاد رکھ کہ تو خاک ہے، خاک پر ہے
اور تجھے خاک میں ہی جانا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے خود محنت سے کمایا ہے اور ہمارا مال ہے۔ اللہ نے قرآن میں کئی مقامات پر فرمایا ہے کہ میرے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ پھر کیا محنت، دولت اور ملکیت کا روگ، سب کچھ اللہ کی ملکیت ہے اور اس کا فضل اور انعام ہے۔ کچھ لوگ ہمیں اپنے الفاظ سے، رویے سے اتنی اذیت دیتے ہیں کہ زندگی میں پھر کبھی وہ ہم سے پیار سے بات کریں یا ہم پر کوئی احسان کریں تو ان سے عجیب سی نفرت محسوس ہوتی ہے۔